تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. پیچھے جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگائے ہوئے آگے تشریف لیں، سوائے معذور شخص کے کوئی بھی ٹیک نہ لگائے اور آگے آ جائیں. آپ حضرات سے گزارش آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں. سوائے معذور شخص کے ٹیک لگا کر جمعے کے دن بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے ہیں، نعمتیں فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جن کاموں کے لیے، جن چیزوں کے لیے، جن مقاصد کے لیے تشریف لائے ہیں اس پہ بیان چل رہا تھا. سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا وہ توحید ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت، الوہیت کا سبق دینا اور درس دینا ہوتا ہے. اور باقی جتنے مقاصد ہیں وہ اسی اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، وحدانیت کے تابع ہوتی ہے. دوسرا مقصد قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں قرآن کریم کے پڑھانے کے لیے. قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، تجوید وغیرہ یہ سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. یعنی دوسرا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا ہے. اور تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد جو ہے وہ کتاب اللہ کی تعلیم ہے. انہیں قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں.
وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ پر قرآن نہیں نازل فرمایا مگر اس مقصد کے لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت فرمائیں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو پہنچا دیں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر گویا کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، پھر یعنی نبوت کی جو ذمہ داری ہے وہ گویا کہ آپ نے پوری نہیں فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن کریم کا معنی کیا ہے، قرآن کریم کے مفہوم کیا ہے، قرآن کریم کے الفاظ کی تشریح کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے یہ مقصد اتنا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، بہت سارے ایسے نبی آئے ہیں کہ ان پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے جو نبی کی کتاب تھی اسی کتاب کی تعلیم اور تبلیغ وہ کرتے رہے، یعنی ان پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوئی، یا پہلے نبی کی کتاب یا ان پر جو وحی کے ذریعے سے شریعت نازل ہوتی گئی اس کی تعلیم اور تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن دنیا میں کوئی ایک کتاب آسمان سے ایسی نازل نہیں ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نبی نہ آیا ہو، یعنی صرف آسمان سے کتاب نازل ہو گئی ہو اور کہا ہو کہ جی اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لو، ایسا کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں۔ یعنی نبی تو آیا ہے جس کو کوئی نئی کتاب نہیں دی، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں آئی جس کو سمجھانے کے لیے نبی نہ آیا۔ اس سے بالکل واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کا سمجھنا وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات پر موقوف ہے۔ اگر انبیاء کے بغیر کتاب کی صحیح سمجھ آتی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا ضرور فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اور ویسے ہمارا تجربہ دنیا کے کاموں میں بھی ایسی ہے کہ جس شخص کو پہلے سے اگر استاد کوئی کام نہ سمجھائے تو وہ صرف کتاب دیکھ کر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ایک عام معمولی سالن لے لیں، سالن، اگر کوئی بچہ یا بچی کوئی یعنی کوکر جو ہے اس نے اگر سالن بالکل پکانا سیکھا نہیں ہے، کہیں تجربے کے طور پر اپنے استاد سے، کسی سے، اپنی ماں سے، اپنی نانی سے، دادی سے، کسی سے سالن بنانا نہیں سیکھا اور وہ صرف کتاب پڑھے اور کتاب پڑھ کر سالن بنائے، تو ایک عام جو سالن ہے جو ہم کھاتے پیتے وہ بھی نہیں بنا سکتے، کوئی سالن نہیں بنا سکتا۔ اگر وہ اس کو دیکھ کر بنائے گا تو نہ جانے کیا چیز بنے گی۔ ہاں اس کو اگر پہلے سے مہارت ہے اور اس کو کسی چیز کی ایک نئی ڈش تیار کرنی ہے تو اس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اس کو مہارت ہے، اس نے نئی ڈش تیار کرنے کے لیے کچھ چیزیں دیکھ لی کہ اس کی ترتیب یہ وہ بنا دے گا، لیکن پہلے سے اس کو سیکھنا ضروری ہے، کسی استاد سے سیکھنا ضروری ہے۔ کپڑوں کی سلائی ہے، یہ جب تک کسی سے سیکھ ہی نہ جائے کوئی آدمی ایک کپڑا نہیں سی سکتا، ایک کرتا نہیں سی سکتا، ایک قمیض نہیں سی سکتا۔ ڈاکٹر ہیں، کوئی ڈاکٹر جب تک کسی سے ڈاکٹری کی تعلیم نہیں حاصل کرتا اس وقت تک وہ آپریشن نہیں کر سکتا صرف کتاب دیکھ کر۔ اور کبھی بھی کوئی عقل مند انسان اپنے آپ کو یا اپنے اولاد کو یا اپنے بھائی کو کسی ایسے ناتجربہ کار ڈاکٹر کے حوالے نہیں کر سکتا جس نے کسی سے ڈاکٹری کا عمل باقاعدہ سیکھا نہ ہو۔ صرف کتاب پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں بنتا، صرف کتاب پڑھنے سے انجینئر نہیں بنتا۔ ایک آدمی صرف کتاب پڑھ لی وہ انجینئر بن گیا، ایسا نہیں۔ تو جس طرح یہ دنیا کے کام چھوٹے ہوں یا بڑے پہلے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے پڑتے ہیں،
پھر آدمی اس میں مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی قرآن کو، کتاب اللہ کو بھی پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ جب تک سیکھا نہیں ہے، سیکھے بغیر قرآن کریم سمجھنا بہت مشکل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال ایسے لکھی ہے کہ ایک شخص خود کسی اردو کتاب تو آسان ہوتی ہیں، اردو کتاب سے پڑھ رہا تھا، تو اس نے یہ لفظ پڑھ لیا خود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بچہ روتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھاتے تھے۔ ہلکی کا مطلب مختصر کی نماز پڑھاتے تھے۔ بچے کے رونے کی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے ہلکی نماز پڑھاتے تھے۔ اب اس شخص نے اس لفظ کو ہلکی کی بجائے ہلکے پڑھاتے تھے، یعنی حرکت کرتے ہوئے پڑھاتے تھے۔ اب وہ ایک امام صاحب بن گئے، اور جیسی اس کو کہیں بچے کے رونے کی آواز آئی تو وہ امام صاحب ہلنے لگے، خوب جھول جھول کے ہل رہے۔ تو کسی نماز کے بعد پوچھا کہ جی آپ کیوں ہل رہے تھے نماز میں؟ تو کہتے وہ میں نے آج نئی حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہل کے نماز پڑھاتے تھے، حرکت کرتے ہوئے نماز پڑھاتے۔ اور ایسے واقعات صحابہ کرام میں بھی ہوئے، صحابہ کرام اجمعین میں بھی ہوئے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں یہ ہے روزے کے بارے میں کہ تم کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فرق کرنے لگ جائے، واضح ہو جائے، یعنی سفید اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا الگ الگ نظر آنے لگے، یعنی فجر کی وجہ سے۔ اب اس صحابی نے صبح سویرے وہ سرانے پر 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا، اور سحری کھاتے گئے، اندھیرا تھا، کوئی اور روشنی جو تھی نہیں، اور دیکھتے رہے کہ جب مجھے سیاہ سفید دھاگے کا فرق محسوس ہوگا تو میں سحری بند کر دوں۔ تکیے پہ رکھ لیے دونوں دھاگے اور دونوں دیکھتے رہے۔ بہرحال جب ان کو فرق محسوس ہوا تو انہوں نے سحری کھانا بند کر دیا۔ بہرحال یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے رکھا گیا کہ اس طرح میں نے کیا ہے، میں نے صبح 2 دھاگے رکھ لیے تھے اور میں نے کہا جب تک ان میں فرق نہیں آتا مجھے کھانا پینے کی قرآن کریم میں جائے، اور لفظ خیط دھاگے کو ہی کہتے ہیں، خیط الابیض سفید دھاگا اور خیط الاسود سیاہ دھاگا۔ عربی لغت آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہیں گے جی خیط کا معنی دھاگا، کہیں بھی لغت میں آپ کو خیط کا کوئی اور معنی نہیں ملے گا، خیط کا معنی دھاگا ہی ملے گا، ابیض کا معنی سفید ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر بہت ہنسے، مسکرائے اور فرمایا یا عدی ان وسادتک العریض، اے عدی تمہارا سرانہ تو بڑا چوڑا ہو گیا ہے، تمہارا سرانہ بہت چوڑا ہو گیا ہے، اس لیے کہ سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے، اور اندھیرے کالے دھاگے سے مراد صبح کاذب کا اندھیرا ہے، یعنی صبح سویرے صبح کاذب کا ایک اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر صبح صادق کی ایک روشنی ہوتی ہے جو آسمان کے کنارے پہ ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن نے تو اس آسمان کے کنارے پر روشنی کو کہا ہے کہ صبح کاذب ختم ہو جائے اور صبح صادق کی روشنی واضح ہو جائے، یعنی سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی واضح ہو جانا ہے، اور وہ تو آسمان میں ہوتی ہے، آسمان کے پورے افق پہ ہوتی ہے، کنارے پہ ہوتی ہے، اور تمہارا سرانہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اتنا چوڑا ہو گیا ہے کہ اس میں آسمان کا کنارہ تمہارے سرانے میں سما گیا۔ اب دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، عربی بولنے والے ہیں، صحابہ عربی جاننے والے ہیں، لیکن
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح نہیں سمجھائی اس وقت تک صحابہ کرام کو اس کا صحیح مفہوم اور اس کا معنی سمجھ نہیں آیا، اس کا معنی اور مفہوم سمجھ نہیں آیا۔ تیمم کے احکام نازل ہوئے، تیمم کے احکام، تو پھر ایک صحابی رسول کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، غسل کی، تو انہوں نے کہا کہ عام طور پہ وضو کے لیے ہم جب تیمم کرتے ہیں تو چہرے اور ہاتھ کو ملتے ہیں نا مٹی سے، تو ان کو غسل کی ضرورت آئی، تو غسل میں تو چونکہ پورے جسم کو دھونا ہوتا ہے اور پانی نہیں تھا تو تیمم کرنا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ مٹی میں لیٹ کر سارے جسم کو اپنے آپ کو لت پت کر لیا تیمم کے طور پر، سارے جسم کو سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم جو انہوں نے لت پت کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، تیمم وضو کے لیے بھی وہی ہے اور غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے، دونوں میں کوئی تیمم کا فرق نہیں ہے۔ ایسے بے شمار واقعات صحابہ کرام اجمعین کے درمیان پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی کہ جی مال و دولت جو لوگ جمع کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان قیامت کے دن ان کو داغا جائے گا لوہے کی سلاخوں سے، ماتھے پہ بھی، پہلوں پہ بھی اور پشت پہ بھی۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ قرآن کریم نے مال و دولت جمع کرنے سے منع کیا ہے، اور ہم میں سے کون ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے جمع نہیں ہیں، 8-10 روپے 20 روپے گھر میں تو ہیں، کچھ نہ کچھ آٹا ایک بوری لائیں تو وہ بھی تو گھر میں پڑا ہوا ہے، چینی لائیں وہ گھر میں پڑی ہوئی ہے، کوئی اور چیز اس طرح کی اس زمانے میں جو چیزیں تھیں، جو ہے وغیرہ، کھجوریں ہیں، تو یہ تو ہم اس وعید میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے، سب عربی جاننے والے ہیں، عربی کے ماہر، فصاحت و بلاغت کے امام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رسول اللہ قرآن کریم میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جی جو مال جمع کرے گا اس کو دردناک عذاب ملے گا، تو ہم میں سے کون ہے جس کے پاس مال نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی کہ میرے صحابہ کرام اس مال کے جمع کرنے سے مراد وہ مال ہے جس مال میں اللہ کا اور بندوں کا حق نہ ادا کیا جائے، جس مال میں اللہ تعالیٰ کا اور بندوں کا حق نہ ادا کیا، زکوٰۃ نہ دی جائے، قربانی نہ کی جائے، فطرہ نہ دیا جائے، اور کوئی منت مانی ہے وہ نہ دی جائے، قسم کا کوئی کفارہ وہ نہ پورا کیا جائے، اور بچوں کے حقوق ہیں یعنی ان کا نان نفقہ ہے، بیوی کا نان نفقہ ہے، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، غریبوں یتیموں کے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام خرچ کرنے کے وہ نہ کیا جائے تو عذاب ہوگا۔ اور اگر سارے حقوق ادا کرنے کے بعد پھر انسان کچھ نہ کچھ اپنے لیے جمع کر دیتا ہے تو اس پر دردناک عذاب نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زکوٰۃ کا حکم کیوں ہے؟ زکوٰۃ کا معنی یہی ہے نا کہ آپ کے پاس 39 روپے بچ جائیں گے، 1 روپے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ اگر بالکل مال جمع کرنا منع ہوتا تو پھر زکوٰۃ کا حکم نہ ہوتا، پھر تو یہ ہوتا کہ سارا مال دے دو، 1 روپے بھی اپنے پاس نہ رکھو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سمجھانے کے لیے صحابہ کو فرمایا دیکھو وراثت کا حکم کیوں ہے؟ وراثت کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب مرے گا تو اس کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ ہوگا اور وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اگر انسان کے پاس جمع کرنا سب کچھ حرام ہوتا تو پھر وراثت کا حکم بھی نہ ہوتا، پھر تو جمع کرنا جائز ہی نہیں تھا، جب آدمی مرتا تو خالی ہاتھ میں، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اسی لیے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ان کی وراثت تقسیم نہیں، لیکن باقی سارے انسانوں کی وراثت تقسیم۔ بہرحال قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خود بخود قرآن کریم کا سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے، تو اپنے استاد سے، معلم سے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا بہت بڑا مقصد ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے وہ پورے کرنا بہت ضروری ہے۔ چوتھا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی۔ اور حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے ہیں، جو سنت اور احادیث
صحابہ کرام اجمعین کی طریقے جن کو قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے طریقے کو بھی لازم پکڑو اور میرے صحابہ کے دے۔ تو قرآن و سنت کی تعلیم دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ سنت حجت بھی ہے۔ جب نبی اس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں تو یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث حجت نہ ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے کیوں آئے بھائی؟ یہ تو بیکار ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے یہ مقصد ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح قیامت تک قرآن محفوظ ہے اس طرح احادیث بھی محفوظ ہیں۔ اور اسی جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کا سمجھنا احادیث پر موقوف ہے، تو قرآن کریم قیامت تک محفوظ ہے، اور جس چیز پر قرآن کا سمجھنا موقوف ہے وہ بھی قیامت تک انشاءاللہ محفوظ ہوگی، احادیث بھی قیامت تک محفوظ ہوگی۔ تو اس لیے حدیث کی تعلیم دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مقاصد میں سے۔ اور پانچواں مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تزکیہ ہے، اور یہ ذکی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مرتبہ اس کا ذکر فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم کے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا یہ الگ مقصد ہے، توحید کی دعوت یہ الگ مقصد ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ کے معانی مفہوم اس کی تشریح یہ الگ مقصد ہے، احادیث پڑھانا یہ الگ مقصد ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تزکیہ نفس، یعنی دلوں سے غیر اللہ کی محبت نکالنا، دلوں سے شرک نکالنا، دلوں سے کفر، دلوں سے مال کی محبت، دلوں سے بغض، دلوں سے جاہ کی محبت، اسی طرح تکبر، حسد، تعصب، بخل، یہ ساری گندی صفات کو نکالنا اور اچھے اخلاق کو دلوں میں پیدا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایسی محنت کی کہ تصور نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں جاہلیت کے دور سے صحابہ کو نکالا اور پوری امت کے لیے ان کو نمونہ بنا کر پیش فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ آئندہ آنے والی انسانیت کا ایمان صحابہ کے ایمان کے برابر ہونا چاہیے، کی طرح ہونا چاہیے، برابر نہیں، مثل ہے، صحابہ کے ایمان کی مثل ہونا چاہیے۔ پھر آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، آپ نے ایسی محنت کی، صحابہ کے دلوں سے بغض نکال دیا، حسد نکال دیا، تکبر نکال دیا، اور اسی طرح تمام گندی صفات کو نکال دیا، حب مال، حب جاہ، حب مال، حب دنیا، یہ سب چیزیں نکال دی اور اللہ کی محبت سے کوٹ کوٹ کر ان کو بھر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیا، آخرت کی محبت سے ان کے دلوں کو بھر دیا، تواضع سے، انکساری سے، سخاوت سے، عدل و انصاف سے، محبت و الفت سے، ان چیزوں سے صحابہ کے دلوں کو مزین فرما دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حبب الیکم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ایمان کو تمہارے دلوں کے لیے محبوب بنا دیا اور اس کو مزین فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہوں کو تمہارے دلوں سے نکال دیا۔ تمہارا لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے بہت بڑے مقاصد ہیں، اور یہ مقاصد میں آخر میں خلاصے کی بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہ مقاصد ہمارے مدارس دینیہ میں یہ چاروں مقاصد الحمدللہ بلکہ پانچوں مقاصد پر 100% عمل ہوتا ہے۔ جو ہمارے مدارس بنے ہوئے ہیں وہ انہی مقاصد کے لیے بنے ہیں، وہ انہی مقاصد کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ وہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، لوگ ان کو فضول سمجھتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھتے۔ ایک طرف سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کام کو ہم بیکار سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہم اس کام کو بیکار سمجھتے ہیں، اس کو تعلیم ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارا بیٹا ABCD اس میں تو خوب ماہر ہونا چاہیے، لیکن اس کو قرآن کریم کے الفاظ تک نہیں آتے، نماز کا سبق تک نہیں آتا صحیح، اس کو بنیادی یعنی اپنے عقائد تک نہیں سمجھ میں آتے ہیں، اس کو نماز کا سبق پورا یاد ہے،
تو اسی طریقے سے قرآن و حکمت کی تعلیم بھی مدارس دینیہ میں، احادیث بھی مدارس دینیہ پڑھا جاتا ہے، اور تزکیہ نفس بھی مدارس میں اور خانقاہوں میں تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جن مقاصد کے لیے تشریف لائے ہیں میرے عزیز بھائیوں، اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ان مقاصد پر چلنا ہے۔ دیکھیے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے اپنی تن من دھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قربان کیا ہے۔ وہ رسمی کارروائیاں نہیں کرتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپناتے تھے۔ وہ یہ کہتے کہ حضور کیا کہتے ہیں اور ہم نے کرنا کیا، جو حضور نے کر کے دکھا دیا وہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے اندر یعنی خفیہ شیطانی سازشیں ایسی ہیں کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے جو حضور نے کیے ہیں، ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو حضور نے کیے ہیں، بس ہم کیا چاہتے ہیں کہ شاید چند رسمی کارروائیاں کر کے ہم کہیں اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دیں گے۔ یعنی جن کاموں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا، اس کا کہا ہی نہیں ہے، ہم ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں شاید اس سے رسول اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، اور وہ کام بھی صحیح طریقے سے نہیں، اب تو وہ کام بھی انتہائی غلط طریقوں سے ہو رہے ہیں، بدعات کے ساتھ اور ڈھول ڈھماکوں کے ساتھ، اور نہ جانے مخلوط مجلسوں کے ساتھ مرد عورتوں کا مخلوط ہو رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صاف صاف بات ہے اور بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ کامیابی اسی راستے میں ہے جس راستے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جس مقصد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو، عشرہ مبشرہ کو، خلفائے راشدین کو کھڑا کر کے دنیا سے تشریف دے۔ ہم اس پر چلیں گے تو ہماری کامیابی ہوگی، اور اگر اس پر نہیں چلیں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں ناکام ہوں گے۔ تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے تقریباً 5 مقاصد ٹوٹل بیان ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی پھر بھی مزید بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔